بھارتی فضائیہ نے بالآخر 97 تاجیس MK-1A طیاروں کا آرڈر دے دیا ہے۔ 620 بلین بھارتی روپوں کے اس آرڈر کے تحت بھارتی فضائیہ کو 97 تاجیس MK-1A طیارے جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں گے۔ اطلاعات کے مطابق بھارتی فضائیہ پہلے ہی 40 عدد تاجیس MK-1 طیارے استعمال کر رہی ہے، جس سے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے، اور آئندہ سالوں میں ان طیاروں کی تعداد بہرحال 220 تک لے جانے کا فیصلہ تو ہوا ہے، لیکن وہ یہ سب طیارے جو ہیں وہ تاجیس MK-1A ہوں گے، اور ان کی یہ نئی ورژن جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ طیاروں کا آرڈر دے دیا گیا ہے اور طیاروں کے آرڈر دیے جاتے رہے ہیں، لیکن امریکی انجنوں کی فراہمی میں تاخیر کے باعث ان کے آرڈر جو ہیں وہ پورے نہیں کیے جا سکے، کیونکہ ان طیاروں میں امریکی F-404 انجن لگائے گئے ہیں۔ جلد ہی 2 طیارے انجنوں کے ساتھ بھارتی فضائیہ نئے انجنوں کے ساتھ بھارتی فضائیہ کے حوالے کر دیے جائیں گے، جن پہ ٹیسٹ بھی کیے جائیں گے اور ان کو اڑا کر بھی دیکھا جائے گا۔ تاجیس کی پروڈکشن کو تیز کیا جا رہا ہے اور ہر سال تقریباً 16 طیارے بنانے کا پروگرام بنایا گیا ہے، اور 2029 تک کوشش کی جا رہی ہے کہ سارے کے سارے طیارے بھارتی فضائیہ کو بنا کر فراہم کر دیے جائیں۔ امریکہ سے انجنوں کی خریداری کا فیصلہ 2004 میں کیا گیا تھا۔ ایسے 99 انجنوں کی قیمت $716 ملین ہے۔ تاجیس کی فراہمی 2029 میں اس لیے مکمل کی جائے گی کیونکہ امریکہ نے انجنوں کی فراہمی کا جو شیڈول دیا ہے وہ 2029 تک دیا ہے۔ نئے تاجیس MK-1A میں AESA رڈار لگائے گئے ہیں، جو کہ ملکی طور پر بنائے گئے ہیں۔ ملکی طور پر تیار کردہ الیکٹرانک وارفیئر سویٹ بھی بنایا گیا ہے، وہ بھی اس میں لگایا گیا ہے، اور نیا فائر کنٹرول سسٹم بھی ملکی طور پر ہی تیار کیا گیا ہے اور اس میں لگایا گیا ہے۔ بھارتی ذرائع کے مطابق کل 67 نئے آلات لگائے گئے ہیں، جن میں ملکی طور پر تیار کیے گئے زیادہ تر جو آلات ہیں وہ سارے کے سارے اپ گریڈ کر دیے گئے ہیں، اور اب اس وقت تقریباً 68% کے قریب جو آلات ہیں وہ ملک میں تیار کیے گئے ہیں۔ ہندوستان ایروناٹکس نے اس کی تیاری کو ملکی خود انحصاری کا ماڈل قرار دے دیا ہے، اور ان کے مطابق یہ بہت زیادہ ملازمتیں جو ہے وہ فراہم کرے گا۔ اس آسپیکٹ سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ تقریباً 11,750 نئی ملازمتوں کا اعلان جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے ہندوستان ایروناٹکس اگلے 6 سالوں میں، اور ان کی ویکینسیز کو پر کیا جائے گا۔ اگرچہ اس طیارے میں کافی مسائل درپیش ہیں، لیکن MiG-21 طیاروں کی سروس لائن ختم ہونے کے باعث یہ بھارتی ایئر فورس کو طیاروں کی اشد ضرورت ہے، جسے پورا کرنے کی بہرحال کوشش کی جا رہی ہے۔ 2024 میں اس طیارے کو بہت سارے حادثات پیش آئے، اور 2025 میں جنگ جو پاکستان کے ساتھ جنگ ہوئی اس میں بھی اس کو فرنٹ لائن پر استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ بہت پیچھے بیک اپ میں رکھا گیا۔ جس طرح اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس سے اس طیارے کی کریڈیبلٹی پر بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اس کو فرنٹ لائن پر جو ہے وہ استعمال کیوں نہیں کیا جا رہا، اور صرف چند ملکوں میں ڈسپلے کے لیے اور اسٹیٹک جو ڈسپلے ہے اس کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ بھارت اس وقت 31 اسکواڈرن سے آپریٹ کر رہا ہے، جن میں 5 اسکواڈرن تو ایسے ہیں جو مکمل طور پر آپریشن نہیں ہیں، جن میں زیادہ تر طیارے جیگوار ہیں، جو کہ بہت سارے حادثات کی وجہ سے گراؤنڈ کر دیے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا بہت کم استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ بھارتی فضائیہ کے آپریشن سسٹم کو 42 اسکواڈرن درکار ہوتے ہیں۔ اس لیے بھارت مزید 114 رافیل خریدنے کا بہت بڑا آرڈر دینے جا رہا ہے، جبکہ 26 نیول رافیل M جو ہیں وہ بھی چند سالوں میں انڈیا نیوی کو فراہم ہو جائیں گے۔ تاجیس طیاروں کے پروجیکٹ کی کامیابی اس وقت بھارتی فضائیہ کے لیے نمبر گیم کے معاملے میں بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، اور وہ اس کو پورا کرنے کی سرتور کوشش کر رہے ہیں۔